اکثر یہی مشاہدہ ہے کہ ہمارے گھروں میں معذرت کے ساتھ کوئی بہن میری ناراض نہ ہو، خود ہماری جو گھر کی بڑی ہوتی ہے خواتین، انہوں نے کبھی مسئلہ نہ تو کسی عالمہ سے سیکھا ہوتا ہے، نہ عالم سے معلوم کیا ہوتا ہے، نہ کوئی باقاعدہ شرعی کتاب پڑھی ہوتی ہے جس میں شریعت کے مسائل ہوں، کوئی دینی بک نہیں پڑھی ہوتی، وہ اپنے دادی سے، نانی سے، امی سے، خالہ سے، کزنز جو بڑی ہوتی ہیں یا سہیلیوں سے مشورہ کر کے اور ان مسائل میں چل رہی ہوتی ہیں اور اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کی کم از کم مدت 3 دن قرار دی ہے، یعنی اگر 2 دن آ کے بند ہو گیا اور پھر 15 روز تک آئے نہیں، اس میں 15 روز دیکھے جاتے ہیں، تو وہ حیض نہیں بنے گا۔ کم از کم لگاتار 3 دن آئے تو حیض، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہوتی ہے۔ 10 دن سے اوپر نکل جائے وہ حیض نہیں ہوتا، ایک اصول یاد رکھیں۔ دوسرا یہ کہ 2 حیضوں کے درمیان کم از کم 15 دن کا پاکی کا فاصلہ لازم ہے، لہذا اگر کسی بچی کا حیض بند ہوا اور ابھی 15 دن کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے کہ دوبارہ آ گیا تو یہ حیض نہیں کہلائے گا۔ 15 ڈیز کمپلیٹ ہوں گے، مثلا اگر 12ویں روز ہی آ گیا، جیسے آپ کہہ رہی ہیں 12ویں 13ویں روز، تو 12 13 14 15 یہ 4 دن اگرچہ بلیڈنگ ہوئی ہے لیکن یہ حیض نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں استحاضہ، ضاد سے استحاضہ، یعنی بیماری کا خون ہے۔ تو حیض کے اندر نماز روزہ منع ہوتا ہے، لیکن جب بیماری کا خون ہو، استحاضہ ہو، تو اس میں نماز روزہ منع نہیں ہوتا۔ لہذا جب آپ کا حیض بند ہوتا ہے، اس کے بعد کم از کم 15 دن آپ کے پاکی کے ہی ہیں، اس کے بیچ میں اگر کوئی بلیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے، آپ کوئی مطلب ایسی چیز کہ جس سے کپڑے پہ نہ لگے روک سکتی ہیں اس کو، اور نماز آپ کو بہرحال ادا کرنی ہوگی۔ ہاں جب 15 دن گزر جائیں، اب اس کے بعد وہی حساب ہوگا، جیسے میں نے ابھی آپ کو اصول بتایا کہ کم از کم 3 دن آگے آتا ہے تو حیض، ورنہ اس سے زیادہ 10 دن تک وہ حیض ہی ہوگا۔ 10 دن کے بعد پھر استحاضہ سٹارٹ ہوتا ہے، تو یہ اپنے ذہن کے اندر مسئلہ رکھیں۔ لہٰذا اگر آپ ایسا کر رہی ہیں کہ 8-9 دن حیض آیا، بند ہو گیا، اور پھر 12ویں دن 13ویں دن آ گیا اور آپ اس کو حیض سمجھ کے نماز چھوڑ دیتی ہیں، حالانکہ بھی 15 ڈیز پورے نہیں ہوئے، تو آپ گناہ کبیرہ کی مرتکبہ ہیں، اور 2 گناہ آپ کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے، ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ اور ایک وہ نماز قضا کرنے کا گناہ۔ تو امید ہے کہ آپ بات کو سمجھی ہوں گی۔ دوسرا بات یہ ہے کہ جب حالت حیض ہو تو قرآن کو قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، باقی اذکار، ذکر، درود پاک، کلی وغیرہ کر کے ہماری بہنیں پڑھ سکتی ہیں، لیکن قرآن پاک کو زبان سے پڑھنا منع ہے۔ ہاں ذہن میں یا دل میں پڑھ سکتی ہیں، جیسے آپ موبائل ہاتھ میں لے لیں، زبان بالکل نہ ہلائیں، نگاہوں سے پڑھ رہی ہیں آپ، یہ جائز ہے، لیکن اگر آپ زبان سے پڑھیں گی تو یہ ناجائز ہوگا۔ جو ہماری معلمہ سسٹرز ہوتی ہیں، وہ اگر بچیوں کو قرآن پڑھاتی ہیں تو ان کے لیے پھر حکم یہی ہوتا ہے کہ یا تو ان دونوں ناغہ کر لیں اور یا پھر توڑ کے پڑھائیں، ایک ایک لفظ، جیسے الحمد للہ اور رب العالمین، بیچ میں وقفہ کر کے، اور یہ لفظ بھی جب ادا کر رہی ہیں تو قرآن کی نیت نہ کریں، بس یہ کہ میں عربی ورڈ پڑھ رہی ہوں، بس اس طرح، تو یہ جائز ہوتا ہے۔ ورنہ کم از کم ایک آیت اگر پوری پڑھتی ہیں یا ایک لفظ بھی قرآن کی نیت سے پڑھتی ہیں تو بہرحال گناہ گار ہوں گی، اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ ایک بہن نے فرمایا تھا کہ کیا گود لیے بچے کو بغیر دودھ پلائے محرم بنا سکتے ہیں؟ کیسے بنائیں؟ وہ کہتی ہیں دودھ اترتا نہیں ہے، اور جو ہمارے بلڈ ریلیشن ہیں ان میں بھی کسی کے دودھ نہیں اترتا، تو وہ بچہ محرم کیسے ہوگا؟ دیکھیں اگر لڑکے کو لیا ہے تو بہرحال یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکے کا نکاح، اس بچے کا نکاح اپنی کسی بچی کے ساتھ کر دیا جائے تو وہ پھر داماد ہو جائے گا، اور داماد جو ساس کے اندر محرم کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن یہ یقیناً نابالغ کا رشتہ ہوگا، اور ہمارے ملکی قانون کے اعتبار سے نابالغ کا رشتہ منع کیا گیا ہے، اگرچہ شرعی اعتبار سے درست ہے، میں شریعت کی بات کر رہا ہوں، اور لیکن ہم اس کی تائید نہیں کرتے، اگرچہ بعض چیزیں جائز ہوتی ہیں، لیکن بچوں کے جب بچپن میں نکاح کرتے ہیں تو عمومی طور پر ان کی عادات و اطوار چینج ہو جاتی ہیں، بلوغت کے بعد ماحول تبدیل ہوتا ہے،
اور ان کی مینٹلٹی پھر ایک جیسی نہیں رہتی ہے، کیمسٹری میچ نہیں کرتی ہے، طبیعت ایک دوسرے کی طرف مائل نہیں ہوتی، تو بڑوں کے بچپن میں کیے گئے رشتے بعض اوقات پھر کامیاب نہیں ہوتے ہیں اور آگے چل کے زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ لیکن تمام باتوں سے قطع نظر کہ ملکی قانون کیا ہے، کیا کیا نقصانات ہوتے نہیں ہوتے، صرف ایک میں محرم بنانے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ یا تو دودھ پلانے سے محرم بنے گا، یا نابالغ بچوں کا آپس میں اگر نکاح کر دیا جائے، باقاعدہ اولیاء کر دیں، تو پھر وہ بچے میاں بیوی ہو جائیں گے، تو پھر یہ ساس بن جائیں گی جو والدہ جو بچوں کو پال رہی ہیں، اور وہ بچہ ان کے لیے محرم ہو سکتا ہے۔